ہمارے ہاں کاروبار کی ایک شکل انسٹالمنٹس پر اشیاء کو خریدنا، چیزوں کو خریدنا اور بیچنا، یعنی قسطوں پر چیزوں کی خریداری، اس کے حوالے سے یہ ہمارے پاس یہ کاروبار بھی موجود ہے۔ اور یہ کاروبار آج کا نہیں ہے، یہ ایک زمانے سے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے عموماً لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بعض اس کو سود سے بھی جوڑ دیتے ہیں کہ یہ قسطوں کا کاروبار تو بنیادی طور پہ سودی کاروبار ہے، تو اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر نقد اور ادھار کی چونکہ جو اس میں خریداری ہے تو اس میں نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق آ رہا ہے، تو یہ نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق جو ہے وہ سود ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک غلط کانسیپٹ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے۔ قسطوں پر کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، اس میں کوئی سود کا ایلیمنٹ، کوئی سود کا عنصر اس میں موجود نہیں ہے۔ پہلے تو ہم یہ چیز کلیئر کر لیں، کیونکہ سود جو ہے، سود کی جو اس کے حوالے سے ہماری اور ویڈیوز موجود ہیں۔ سود جو ہے وہ بیسکلی وہ یا تو قرض کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قرضہ دیا جائے اور پھر قرضے کے اوپر زیادہ وصولی کی جائے، وہ سود ہوتا ہے، یا پھر سود جو ہے وہ ایک تجارتی سود ہوتا ہے، اور تجارتی سود جو ہے وہ خاص اجناس میں ہوتا ہے، گندم کے اندر، کھجور کے اندر، جو کے اندر، یا جو ان سے ملتی جلتی جو اشیاء ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی شرعی اصطلاح میں اجناس ربوی کہتے ہیں، تو ان میں کمی بیشی یا اس کو ادھار پر بیچنا، مطلقاً ادھار پر، یعنی اگر وہ نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق نہ بھی کیا جائے، ادھار پر بیچنا ہی اس کا جو ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے، اگر اس کی وہی جنس کے بدلے جنس بیچی جا رہی ہو۔ تو یہ تو بالکل ایک الگ صورت ہے۔ قسطوں کا کاروبار جیسے اگر کوئی بائک انسٹالمنٹ پہ لیتا ہے، کوئی گاڑی انسٹالمنٹ میں لیتا ہے، فرنیچر ہیں، الیکٹرانک آئٹمز ہیں، اگر یہ قسطوں پر لیے جاتے ہیں تو یہ تو اجناس ربوی میں شامل ہی نہیں ہے، اور یہ چونکہ خریداری ہو رہی ہے لہذا یہ قرض بھی نہیں ہے، تو لہذا سود کا عنصر تو کہیں سے بھی اس کے اندر موجود نہیں۔ البتہ بعض احباب یہ کہتے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت کے اندر دو تجارتیں کرنے سے منع کیا، نہا عن بیعتین فی بیعہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بھی کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت میں دو تجارتیں کرنے سے منع کیا۔ تو چونکہ یہاں پر دو تجارتیں ہو رہی ہے، نقد کی تجارت الگ ہے، ادھار کی الگ ہے، اس وجہ سے یہ منع ہے۔ تو یہ بھی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو قیمتوں کا ہونا اور دو تجارتوں کا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ قیمت اور تجارت میں فرق ہوتا ہے۔ تجارت تو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کی قیمت طے کر لی اور اس کو خرید لی ہے، اب تجارت ہوگی۔ تو اب دو تجارتیں یوں ہوں گی کہ آپ دو چیزیں ایک ہی ایگریمنٹ کے تحت خرید رہے ہوں، یہ دو تجارتیں ایک تجارت میں ہو سکتی ہیں، یا میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں میں آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، تو یہ دو تجارتیں ایک تجارت میں ہوں گی۔ تو اس کی مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ تو قسطوں والی صورت، نقد اور ادھار والی صورت، یہ کسی بھی طرح اس حدیث کے تحت نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح کر لیجئے کہ قسطوں کا کاروبار جو ہے وہ کسی بھی طرح حرام نہیں ہے۔ نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق یہ تو ہر دور میں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اپنی کھجوریں جو باغ میں ابھی لگی نہیں ہوتی تھیں وہ پہلے سے بیچ دیا کرتے تھے، پہلے سے اس کا سودا کر لیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو جب کھجوریں لگیں گی تو اتنے من کھجور ہم آپ کو اس وقت دے دیں گے، قیمت پہلے سے وصول کر لیتے۔ اب چونکہ ادھار میں ایک چیز بیچی جا رہی ہے اور قیمت پہلے وصول کی جا رہی ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ چیز کی وہ قیمت نہیں لگتی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ چیز پہلے دی جا رہی ہے اور قیمت بعد میں وصول کی جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر فرق آئے گا، چیز تھوڑی مہنگی ہو جائے گی۔ تو نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی ممانعت کا پہلو شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت آسانی ہے خریدار کے لیے بھی کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ اپنی چیزیں خرید سکتا ہے۔ ہر شخص کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں ایک چیز خرید لے، اور دکاندار کے لیے بھی اس کے اندر آسانی ہے کہ اگر وہ ایک اپنے خریدار کو مہلت دے رہا ہے تو پھر اس کو اس کی اتنی قیمت مل رہی ہے کہ وہ آسانی سے اپنا گزر بسر بھی کر سکتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہو رہا۔ تو نقد اور ادھار جو ہے یہ تو شریعت کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ البتہ کچھ اس کے اندر شریعت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر ایک شخص قسطوں پر کوئی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو اس میں پھر یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک قسط نہ دے سکا یا دو قسطیں نہ دے سکا تو پھر اس کے اوپر پینلٹی یا جرمانہ لگایا جائے، یہ سود ہے۔ کیونکہ جب میں نے ایک چیز ادھار پر خرید لی، اب میں آپ کا مقروض ہو گیا، اب اگر آپ نے مجھ پر جرمانہ لگایا تو گویا کہ آپ نے قرضے کے اوپر اضافہ کر دیا اور یہ سود ہے، تو لہذا جرمانہ نہیں لگایا جا سکتا۔
تو قسطوں پر خریداری کرنا، چیزیں خریدنا، الیکٹرانک آئٹمز خریدنا، گاڑی موٹر سائیکل خریدنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے اندر جرمانہ نہ لگایا جائے، پینلٹی نہ لگائی جائے۔ اور آخر میں ایک بات واضح کر لیجئے کہ ہم یہاں پر بینکس کی آٹو لیزنگ کی بات نہیں کر رہے۔ بینکس کی آٹو لیزنگ حرام ہے، وہ کیوں حرام ہے اس کے لیے ہماری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حلال و حرام کا فرق کرنے کی اور حلال اختیار کرنے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔